بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله سيدنا سندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وعلماء أهل السنة وجماعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك
من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا وحاكما وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. عنایت شریف حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان خود بنائی ہے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ
حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا کروڑ ہا شکر کہ جس نے انسان اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دی، امت وچ پیدا فرما کے احسان عظیم دے نال سرفراز فرمایا۔ تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ پڑھن دا شرف حاصل ہویا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راستے دی پیروی کرو کہ جن دا تعلق میری طرف ہے، جن دا رجحان، جن دی معرفت میرے والے۔ آج دا جمعہ مبارک اور اس دا موضوع اور آج دے اس مہینے دے آج دے دن دے نال تعلق رکھنے والا تاریخ 10 شوال مکرم اہل سنت و جماعت دے نزدیک بڑی اہمیت دی حامل ہے، کیونکہ 1272 ہجری دے وچ جڑی شخصیت پیدا ہوئی 10 شوال مکرم پیدا ہوئی، جنہاں نو پوری دنیا اعلیٰ حضرت امام المرتبت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے نام نال جان دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال مکرم نو بریلی شریف انڈیا دے اندر پیدا ہوئے، اور آپ دے دل وچ عشق رسول، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع اجاگر سے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر دے اندر ہی انہوں نے درس نظامی دیاں کتاباں مکمل پڑھ لیاں۔ او کورس جڑا سی آج دے دور دے اندر 8 سال دے اندر کرنے ہیں۔ سید امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی عمر اس ویلے 14.5 سال سی جدو اعلیٰ حضرت نے درس نظام مکمل پڑھ لیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ لکھنا شروع کر دیتا، مفتی دی مسلط پہ بیٹھ گئی۔ اعلیٰ حضرت امام المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مادر ذات ولی نے کہ جڑے اتنی چھوٹی عمر دے اندر ہی عالم دین بھی بن گئے، کتاباں بھی پڑھ لیاں، ہر قسم دا آپ کو علم بھی موجود ہے، اور فتویٰ دی مسلط بھی بیٹھنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے والد کو ایک بندہ فتویٰ لین آیا کہ مولانا صاحب سانو فتویٰ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت دے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا وہ سامنے کمرہ ہے، ان کے اندر مفتی صاحب بیٹھے نے، انہاں کول جا کے فتویٰ لے لو۔
بزرگ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولیا، اندر دیکھا سامنے ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے، واپس آ گئے۔ آپ دے والد صاحب نو کہندے نے بزرگو چنگا مزاق کرتے پے ہو، سامنے تے چھوٹا ہے بچہ بیٹھا ہے۔ مفتی صاحب دے اندر بیٹھے نہیں نے تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد صاحب کہندے کہ وہی مفتی صاحب نے چھوٹی جی عمر دے اندر جس ویلے حالے بچہ اپنی ہوش سنبھالنے لگ جاندا ہے، اس ویلے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا دے وڈے وڈے مسائل نو حل کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ علم دے اندر اتنے ماہر اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع انہاں دے دل وچ اجاگر سی۔ انگریزاں نے تجزیہ کیتا مسلماناں دا، کہندے نے کہ اتنے مٹھی بھر مسلمان اتنے زیادہ کفر دے اتے حاوی کس طرح ہو جاندے نے؟ انہوں نے ایک سچے مسلمان دا تزکیہ کیتا، سچے مسلمان دا تجزیہ کیتا تے دیکھیا انہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع اجاگر ہے۔ تے انہوں نے اے چاہیا اسی مسلمانہ دے دلہ دے اندروں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا نو کٹ دئیے تے مٹھی بھر مسلمان بکھر کے رہ جان گے۔ لہٰذا انگریزاں نے چال چلی اور کچھ گروہ بنا دیتے، ایک مادر پدر آزاد لوگ بنا دیتے، کچھ گروہ بنا دیتے کہ جڑے کہندے نعوذ باللہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں، کچھ کہندے نبی مختار نہیں، کچھ کہندے جن دا نام محمد اور علی ہوئے او کچھ نہیں دے سکتا۔ کسے نے آکھیا کہ اگر نماز دے اندر نبی دا خیال آ جائے اس ویلے نماز کامل نہیں ہوندی، تو اس ویلے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انہاں دا جواب دیتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اے انگریزو اور انہاں دے چمچے ہو، اگر تسی گالی دینی ہے برا بھلا کہنا ہے تے اس احمد رضا نو کہو اگر تھوڑی زبان درازی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ہوئی تو ان دا جواب ترکی با ترکی دیتا جائے گا، اگر تقریری طور تے حضور دی بے ادبیاں کرو گے ان دا جواب اسی تقریری طور تے کہاں گے، اگر مناظرے دے طور تے حضور دی بے ادبیاں کرو گے اسی تواڈے نال مناظرے کر کے تواڈے دند کھٹے کران گے، اگر تسی لکھ کے کلمی طور تے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر گستاخیاں کرو گے اسی لکھ کے کلمی لحاظ دے نال علمی لحاظ دے نال تواڈا رد کران گے، اگر شعر دے اندر حضور علیہ السلام دی بے ادبیاں کرو گے اعلیٰ حضرت فرماندے نے اسی شعر دے اندر بھی ان دا مقابلہ کران گے، تسی جس طرح تیر چلاؤ گے احمد رضا اسی طرح ڈال بن کے حضور علیہ السلام دی ناموس دے اتے حفاظت کرتا رہے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی شخصیت اور ایسی اہمیت حامل شخصیت کہ جنہ دے ذریعے اسی اہل سنت و جماعت کہلانے ہیں۔ اہل سنت دا لبادہ دوسرے مسالک والے نے بھی اوڑیا آیا ہے، لیکن اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے کہ اہل سنت اصل وچ کون نے۔ اہل سنت وہی ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ بھی توہین نہیں کردا،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ بھی توہین نہیں کرتا، صحابہ اور اہل بیت دی بارگاہ وچ بھی توہین نہیں کرتا، اولیاء کاملین نو بھی اپنے سر دا تاج سمجھدا ہے۔ لہٰذا جیڑا بندہ انہاں ساریاں ہستیاں نو اپنے سر دا تاج اور پلکاں تے رکھدا ہے، وہی اہل سنت و جماعت کہلان دا حامل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدہ دا اتنا احترام کرتے سی، فرماندے نے کہ ایک پالکی دے اندر میں بیٹھا سی، مزدورہ نے پالکی چکی ہوئی، اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں معلوم ہویا اس پالکی نو کسے سید زادے نے اٹھایا ہے، کسے سید زادے نے اٹھایا ہے۔ کیا آپ نے آواز ماری ہے لوگوں مزدوروں پالکی نو تھلے رکھ دیو، پالکی تھلے رکھی، مزدوراں نے پوچھا حضور کوئی ساڑھے کلو غلطی ہو گئی جن دی وجہ تو تسی پالکی تھلے رکھوا دیتی؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نہیں، بس مینوں اے معلوم ہو رہا کہ تواڈے چاراں پنجاں دے وچوں ایک نہ ایک سید زادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دا ولی دور تک دیکھ لیندہ ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد ہویا ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن دی دور نظری تو ڈرو، مومن دی بصارت تو ڈرو، مومن دی فراست تو ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ دے نور دے نال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دے نور دے نال دیکھتا ہے۔ لہٰذا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھیا، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی نہ کوئی سید زادہ ہے، ایک دے رنگ پھکے پہ گئے، رنگ کھٹا ہو گیا، اور کہن لگے بزرگو مزدوراں کولوں کم لئیدا ہے، انہاں دی ذات نہیں پوچھی دی، لہٰذا جے تسی پوچھ ہی لیا ہے تے میں سید زادہ میں آل نبی ہاں، اور کتنے ہی دنوں تو شہر دے اندر نہ پھر رہا سیگا تے کسے قسم دا کوئی روزی دا ساز و سامان نہیں مل رہا سی، لہذا اس لئی میں اے کم شروع کر لیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی حضور کل قیامت دے دن میں حضور کو کی جواب دوں گا کہ جنہوں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اور اپنے کندھے تے چڑھایا، ان دی اولاد وچوں سید زادے دے کندھے تے اتنے چڑھ کے ہیں۔ لہٰذا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تسی پالکی دے اندر بیٹھو، میں خود اس پالکی نو اپنے کندھے دے اتنے چکاں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگاں دا اور سید زادہ دا اتنا احترام کر دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد سید آل رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اے امام احمد رضا خان مینوں دو نسلی قسم دے کتیاں دی ضرورت ہے، جڑے رات نو راکھی کرن، جڑے رات نو وفاداری کرن، جڑے رات ویلے راکھی کرن، چورا تو حفاظت کرن۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ نہیں آکھیا، گھر گئے، واپس آئے، عرض کی تھی حضور ہے دو نسلی قسم دے کتے لے کے آیا، اور وہ دو نسلی قسم دے کتے کون سی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے دو بیٹے سیگے۔ آپ فرماندے نے حضور اے میرے دو بیٹے قبول کرو، رات نو راکھی بھی کرن گے، دن ویلے تہاڈا کم بھی کرن گے۔ سید آل رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے احمد رضا کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا اے سید آل رسول شاہ میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں، دنیا تے کی کم کرتا رہے ہیں، دنیا تے کی کھٹے آئی؟ سید آل رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے احمد رضا میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کراں گا مولا دنیا تے ہور تے کچھ نہیں کیتا، تیری بارگاہ دے وچ اپنا خاص مرید احمد رضا لے کے آیا ہاں۔ یعنی کہ پیرو مرشد دی بارگاہ دے وچ بھی نظر اچ رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ بھی حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تے سلام عرض کیتا، یا رسول اللہ سلام ہوئے. کھڑے ہو گئے کہ سلام دا جواب آئے گا. اللہ تعالیٰ دے جڑے بندے ہوندے نے انہاں نوں سلام دا جواب ہی مل جاندا ہے. او الگ ہے کہ سنن والا کان ہونا چاہیے، ویکھن والی اکھ ہونی چاہیے. اگر دل پاک ہے تو سارا جسم ہی پاک ہو جاتا ہے. اگر دل صاف ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندیاں نوں مقام محبوبیت عطا فرماندا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا، مقام عبدیت عطا فرمایا. کچھ ایسے لوگ ہیں نے کہ جڑے نماز پڑھتے ہیں نا، اتحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جدو کہندے نے تو اس ویلے تک اگے نہیں ودے جنی دیر تک حضور دی بارگاہ دے وچوں سلام دا جواب نہ آ جائے. کیونکہ سلام کہنا سنت ہے، ان دا جواب دینا واجب بھی ہے، فرض بھی ہے. لہذا آقا علیہ السلام اپنے بندیاں دا سلام، اپنے غلاماں دا سلام سندے بھی نے تے سن کے ان دا جواب بھی دیندے نے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. انتظار وچ کھڑے ہو گئے نے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے کہ کدو حضور دی بارگاہ دے وچ سلام دے جواب دا پروانہ آئے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے، میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سوال کیتا، سلام کیتا، تھوڑی دیر کھلوتا رہا تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور دی بارگاہ دے وچ سلام دا جواب آیا. جس ویلے سلام دا جواب آیا تے میں یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اٹل فیصلہ فرمایا ہے. حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ دے نبیوں دے اتے زمین نو حرام کر دیتا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبیوں نو زمین دے اندر کھائے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں شعر لکھیا کہ تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں شعر لکھیا کہ جس ویلے حضور دا نام سنیا نا، حضور دے زبان اقدس دے اندروں میں سلام دا جواب سنیا تو میں جان لیا کہ حضور حاضر بھی نہیں تے ناظر بھی نہیں. حضور ساڑا سلام سندے بھی نہیں تے سانو سماعت بھی فرماندے نے تے سانو ویکھ بھی رہے ہوندے نے. لہذا اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ جس ویلے حضور نے سلام دا جواب دیتا تو میں کلام لکھیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر مقبول سی. آقا علیہ السلام نے ہر طرح دا آپ نو علم عطا فرمایا. اللہ رب العزت حضور نو عطا فرماندا ہے، حضور اپنی امت نو عطا فرماندے نے. کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ معطی و انا قاسم، کہ اللہ تعالیٰ میں نو عطا فرماندا ہے تو میں آگے تقسیم کرنا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے خزانے دی چابیاں حضور علیہ السلام نو عطا فرما دیتی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ایک مرتبہ میں حج تے گیا. حج تو ہو کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا ٹھپا لوان واسطے کہ میرا حج قبول بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ جس ویلے بندہ عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، جنی دیر تک حضور دی بارگاہ دے وچ نہیں جاندا نا انی دیر تک اندا حج تے عمرہ قبول بھی نہیں ہوندا. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ عمرہ کرن آئے، جڑا بندہ کعبے دی غرض نال آئے، کعبے نو ویکھن آیا
اور میری زیارت کرنے واسطے نہ آیا، میرے کو نہ آیا، لہٰذا انہیں میرے نال بے وفائی کی، انہیں میرے اتنے ظلم کیتا، جتنا مفہوم ہے بنتا ہے، انہیں میرے اتنے ظلم کیتا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ جانا، کعبہ بھی اشارہ کر رہا ہے۔ جس ویلے بندہ کمرہ بناتا ہے نا، گھر بناتا ہے، اور کمرے دا یا گھر دا پرنالا اسے پاسے رکھتا ہے جتنے جھکاؤ ہوئے، جھکاؤ رکھتا ہے تو اتنے پرنالا لاتا ہے۔ تو اگر جڑا بندہ عمرہ یا حج کرنے واسطے گیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ دا پرنالا بھی اس پاسے لگیا جتنے جھکاؤ ہے، اور کعبے دا پرنالا بھی اشارہ کر رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ، اور اس دا اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہے۔ کعبہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ادھر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اشارہ ہو رہا ہے، کعبہ خود اشارہ کر رہا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماندے میں حج کر کے حضور دی بارگاہ جدوں گیا، اس ویلے اتنے انڈیا دا، بھارت دا، ہندوستان دا بڑا وڈا شاعر بھی حج کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پہنچیا، لوگوں کو پتہ لگیا کہ وہ بھی پہنچیا ہوا ہے، لوگ اندر کول جمع ہو گئے۔ جس ویلے اندر کول جمع ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا گنبد ویکھیا، اور اس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار اقدس دے سامنے دو درخت ہوندے سی، کھجور دے کھجیاں دے دو درخت ہوندے سی۔ ہن تے معاملہ وسیع ہو گیا نا، جس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر وہ کھجیاں ہوندیاں سی نا، تو ہن کھجیاں نو ختم کر کے تے انہاں دی جگہ وہ نشان لگا دیتے گئے، نیچوں کلین اٹھایا جائے نا تو نیچے نشان لگے نے کہ اتنے کھجیاں ہوندیاں سیگیاں۔ تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ بندہ بھی اتنے، شاعر بھی اتنے پہنچیا، تے لوگ اندر ارد گرد جمع ہو گئے۔ جس ویلے جمع ہوئے تے انہیں کھجیاں نو ویکھیا، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا نو ویکھیا، حضور دے مزار اقدس نو ویکھیا، تے انہیں شعر لکھیا کہ کب ہے درخت روضہ شہ والا کے سامنے، کب ہے درخت، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار اقدس دے سامنے درخت نہیں نے، بلکہ کہندا ہے کب ہے درخت روضہ شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کیونکہ میں ایک جگہ تے پڑھیا کہ جڑا مجنو سی نا، مجنو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رضائی بھائی سیگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے سے آپ دے نال کھیلدا ہوندا سی۔ مجنو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا رضائی بھائی سیگا۔ فرماتا کہندے ہیں کہ کب ہے درخت روضہ شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مزار اقدس نو لیلا دے خیمے دے نال تشبیہ دتی، تے انہاں درختاں نو مجنو دے نال تشبیہ دتی۔ اعلیٰ حضرت نے جس ویلے شعر سنیا نا، آپ جلال چ آ گئے، غصے چ آ گئے کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی بے ادبی کر رہے ہیں، کہ حضور دے مزار اقدس آپ اس نے تے اپنے طرفوں ایک محبت کا اظہار کیتا کہ حضور دی بارگاہ اس طرح ہے کہ جس طرح مجنو دے سامنے لیلا سی بڑی نایاب۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں اس طرح نہ کیا، آپ نے فرمایا کہ کب ہے درخت روضہ شہ والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ ہم نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا در، حضور دا مزار اس طرح جس طرح عرش مولا ہے، ست آسمانات تے سدرۃ المنتہا تے عرش مولا، عرش مولا۔ کتابات اندر علماء کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تے تشریف فرمانے نا لیٹے ہوئے نے،
حضور دا جتھے مزار ہے، حضور دا جسم اقدس جس مٹی دے نال مس ہے نا، وہ مٹی بھی عرش مولا تو افضل ہے۔ عرش مولا کی ہے جتھے اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا ہے، جتھے اسی اپنی عام لفظات دے وچ کہنا تو نہیں چاہیے جتھے اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، اے نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے جتھے اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا ہے، انہوں عرش مولا اس اوپر لا مکان دے اللہ رب العزت دی ذات مبارکہ قدسی کھڑے ہیں۔ انہاں وہ جڑے دو درخت نے انہوں نے فرشتیاں دا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجنو نہیں نے بلکہ فرشتے نے، اے بھی نور نے۔ حضور علیہ السلام دی ذات بھی نور ہے۔ اے جڑے درخت کھڑے نے، لوگ تے کہندے صرف حضور علیہ السلام دی بارگاہ دا انکار کردے نے کہ حضور نور نہیں نے، اسی تے کہنے کہ وہ جڑے درخت نے وہ بھی نور نے۔ جڑے حضور علیہ السلام دے نال مس ہو جائے، جڑی شے حضور دے نال مس ہو جائے، انہوں تو جہنم دی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ حضور علیہ السلام دی دعوت کی تھی ایک صحابی نے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک عرصے بعد کو صحابہ کرام پھر انہوں دی دعوت تے آئے، دیکھا کہ کھانا کھونا کھایا، اس صبح جڑا دسترخوان سی میلا ہو گیا، آپ نے انہوں مروڑ کے نا تندور دے اندر چھوڑ دیتا، اگ بلدی پی سی وچ چھوڑ دیتا۔ انہوں نے فرمایا کی کر رہے ہو؟ ہم نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ جس ویلے دسترخوان باہر نکالے بالکل صاف میل تو پاک، انہوں نے فرمایا کی ماجرا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف لے کے آئے، دعوت تے آئے، تو آقا علیہ السلام نے اس دسترخوان دے نال اپنا ہاتھ پونجیا سیگا، ہاتھ صاف کیتا سی، تو میں حضور دے زبان اقدس دے اندر سنیا ہے کہ میں جن نال مس ہو جاواں یا جڑی شے میرے نال مس ہو جائے نا، انہوں جہنم دی اگ جلا نہیں سکتی۔ لہٰذا میں ایک تجربہ کیتا ہے، جدوں بھی دسترخوان صاف نہیں ہوتا یا میلا ہو جاتا ہے، اس ویلے میں اس دسترخوان اگ دے اندر چھوڑ دینا تے صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ نور صرف حضور علیہ السلام دی ذات مبارکات ہی نور نہیں ہے، بلکہ جڑی جڑی شے حضور دے نال مس ہو جائے جہنم دی اگ اندر تے حرام ہو جاندی، وہ بھی چیز نور ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت وہ شخصیت جنہ دی وجہ تو اسی اہل سنت و جماعت کہلانے ہیں۔ لوگ کئی اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے، لہٰذا اسی اہل سنت و جماعت کہنے ہیں کہ جڑی گل اعلیٰ حضرت نے فرما دیتی انہیں تے ساڑیاں اکھاں بند نے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیتا سچ فرمایا۔ علماء کرام اعلیٰ حضرت کی پیاری کرتے ہیں، ساڑھے واسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ حجت نے، ساڑھے واسے دلیل نے، اسی انہوں دی دلیلہ دے کے لوگوں رد کرنے ہیں۔ لوگ جڑے حضور علیہ السلام دی ذات مبارکات کا انکار کرتے ہیں، جڑے آقا علیہ السلام دے اتے لان تان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، میں خود پڑھیا بہار شریف دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو انہوں نے غلط گلاں کیتیاں ہیں، جڑے لوگ حضور دے صحابہ اہل بیت انبیاء کرام دے بارے یا اللہ رب العزت دے اتے جھوٹ دا ایک قسم دا جھوٹ منسوخ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اعلیٰ حضرت نے انہوں دا کئی طرح دا رد فرمایا۔ لہٰذا سانو چاہیے کہ اسی اعلیٰ حضرت دی پیروی کریے، اعلیٰ حضرت دی پیروی کردے ہویا جس ویلے اسی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی پیروی کریں گے، آٹومیٹکلی حضور علیہ السلام دی پیروی ہوئے گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہر شے آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نال محبت، علماء کرام دے نال محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے پیچھے، جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے پیچھے نماز پڑھے، اس کسے صحیح عالم دین، عالم با عمل عالم دین دے پیچھے نماز پڑھ لے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے نال مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، وہ کسی صحیح العقیدہ عالم با عمل ہوئے، جڑا بندہ ان دے نال ہاتھ ملا لے۔ علماء کرام دی زیارت، جڑا بندہ علماء کرام دی زیارت کرتا ہے، اے سمجھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ دی زیارت کی تھی۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے بندے اونے کی جنہاں نو ویکھ کے، جنہاں دا چہرہ ویکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ دے بندے اونے، لہٰذا سانو چاہیے کہ اسی اپنا عقیدہ بیان کریے۔ اسی اپنا عقیدہ بیان کریں گے، ایٹومیٹکلی ونڈ ہو جائے گی، ایٹومیٹکلی سانو دوسرے دے عقیدے چھیڑن دی ضرورت ہی نہیں پے گی۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو مسلکی حق اہل سنت و جماعت دے اتے ہی رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو ہر قسم دے گستاخیاں تو محفوظ رکھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اعلیٰ حضرت دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا